قرب قیامت کی نشانی اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی کہ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ سے دور ہٹے گا اور دوستوں کے قریب ہو جائے گا۔ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست کو قریب کر لے گا اور باپ کو پیچھے کر دے گا۔ دوستوں کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہوگا اور باپ کے ساتھ رویہ وہ نہیں ہوگا۔ باپ اگر بلائے گا، کسی کام کے لیے بھیجنا چاہے گا تو اولاد سستی کا مظاہرہ کرے گی، اور اگر دوست بلائے گا تو چھلانگ لگا کر کے بھی اٹھ کے دوڑ کے دوست کی بات سننے کے لیے چلا جائے گا۔ یعنی باپ کی آواز پر نہیں پہنچے گا، دوست کی آواز پہ پہنچے گا۔ باپ کی آرزو ہوگی کہ میری اولاد میرے پاس بیٹھے، میں اس سے بات کروں، تو اولاد کے پاس وقت نہیں ہوگا، مصروفیات بہت ساری ہوں گی۔ لیکن دوستوں کے لیے روزانہ وقت نکالے گا، دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے بھی جائے گا، چائے پینے بھی جائے گا، کھانا کھانے بھی جائے گا، ٹرپ پہ بھی جائے گا، دوستوں کے ساتھ فون پہ بھی باتیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن باپ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ حالانکہ اگر یہ سب کچھ باپ کے ساتھ کیا ہوتا تو جو دعائیں یہاں سے ملتی وہ آپ کو وہاں سے نہیں مل سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوستیاں ترک کر دی جائیں، لیکن ترجیح باپ کو ہونی چاہیے، ترجیح دوستوں کو نہیں ہونی چاہیے۔ بالخصوص جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ختم ہو جاتی ہیں، جب تو وہ لوگوں سے خود مصروف ہوتا ہے تو اس کو اتنی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ عمومی طور پہ جو بستر سے ماں باپ لگ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو وہ سارا دن گھر کے اندر اپنی اولاد کا انتظار کرتے ہیں کہ شام کو میرا بیٹا آئے گا، اور بیٹا آتا ہے، کمرے میں داخل ہوا، باپ کو سلام لیا، اور ابو کیسے ہیں، اور نکل گیا۔ 10 منٹ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا، پھر گھومنے کے لیے دوستوں کے پاس باہر چائے خانہ پہ 3 گھنٹے گزار کے آیا۔ جب پھر واپس آیا تو رات 11 بجے 12 بجے باپ کو پھر انتظار تھا۔ تو یہ فرما بردار بیٹے کی بات کر رہا ہوں، نافرمان تو اولڈ پیپلز ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، یہ فرما بردار جو کہلاتے ہیں یہ ان کی بات ہے۔ دوبارہ آیا اور پھر آنکھوں میں نیند چڑھی ہوئی تھی تو کہا کہ صبح دفتر بھی جانا ہے، اچھا ابا جی السلام علیکم، اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 24 گھنٹے کے انتظار کے بعد 2 مرتبہ ملا، السلام علیکم، اچھا ابا جی السلام علیکم۔ جس کی سوشل ایکٹیویٹیز کو، جس نے اپنی جوانی اس پہ لگائی تھی، جس نے اپنی زندگی کے روز و شب اس پہ لگائے تھے، جس نے ساری کمائی اس کے نام کر دی تھی، آج اس کے لیے وقت نہیں ہے، اور یہ قرب قیامت میں ہوگا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کسی بوڑھے سے پوچھیے جو بستر سے لگا ہوا ہے اور اس کے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، کوئی بھی اس کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیٹے بیٹیاں بھی آ کے اس کے پاس نہیں بیٹھتے، دوسری جگہ پہ بیٹھ کے آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، حالانکہ وہ بعض کا چپ بیٹھا ہوتا ہے اور ان کو خوش ہوتا ہوا دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اولاد اس کمرے میں اس جگہ پہ بیٹھ کے گپ شپ بھی نہیں لگاتی، اور وہ تھوڑا سا الگ ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ اصل جب وہ اس عمر کو پہنچے گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ اولاد کی کس قدر ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کو۔ وہ پاس خالی بیٹھے رہے ہوں، ماں اور باپ تو صرف چہرہ اولاد کا تکتے رہے تو ان کے اندر سکون اترتا رہتا ہے۔ وہ دوائیاں فائدہ نہیں دیتی جو اولاد کا